رات کا پرسکون منظر ہے۔ گاؤں کی مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آسمان پر چاند چمک رہا ہے۔ علی نام کا ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ مسجد کے پاس کھڑا ہے۔ ابو، آج مسجد میں اتنے زیادہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ بیٹا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، اس لیے لوگ زیادہ عبادت کرنے آتے ہیں۔ طاق راتیں کیا ہوتی ہیں ابو؟ بیٹا، رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو راتیں طاق ہوتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، انہیں طاق راتیں کہتے ہیں۔ لیکن ابو، ان راتوں کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ انہیں طاق راتوں میں ایک خاص رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر؟ ہاں بیٹا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابو، 1000 مہینے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل بیٹا، اگر کوئی شخص اس ایک رات میں سچی نیت سے عبادت کرے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ ابو، کیا ہم بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بیٹا، اللہ اپنے بندوں کی دعا سننا بہت پسند کرتا ہے۔ تبھی اس کی ابو اسے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ بیٹا، ایک نیک آدمی تھا جو ہر طاق راتوں میں عبادت کرتا تھا۔ ایک سال وہ بہت تھکا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج عبادت نہ کرے، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور دعا کی۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ شاید وہی رات شب قدر تھی، یعنی اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں بھی شب قدر مل سکتی ہے۔ بالکل بیٹا۔ علی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ، ہمیں شب قدر کی برکت نصیب فرما دے۔ رمضان کی طاق راتیں اللہ کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ ان راتوں میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے سچی دعا کریں۔ کیا معلوم یہی رات شب قدر ہو؟ طاق راتوں کو ضائع نہ کریں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی۔